یکم مئی کو ہم چھٹی تو کر دیتے ہیں، لیکن ہماری جو خواتین مزدور ہیں ان کو اس علامتی چھٹی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مزدوروں کا محنت کشوں کا دن ہے اور اس کو 135 سال پہلے کے ایک واقعے کے ساتھ منسوب ہوتا ہے اور یہ علامت ہے مزدوروں کی جدوجہد کی اپنے حقوق کے لیے۔ اور محنت کش جو تھے شکاگو میں، وہ اپنے اوقات کے حوالے سے ایک بہت بڑی پروٹیسٹ کر رہے تھے، اور اس زمانے میں جو مل مالکان ہیں وہ 10-10، 12-12، 16-16 گھنٹے مزدوروں کو لگاتار کام کراتے تھے۔ اس کے خلاف یہ آواز اٹھانے کے لیے جمع ہوئے تھے شکاگو میں کہ 8 گھنٹے سے زیادہ مزدوروں کا اوقات کار نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ پولیس ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس میں ایک جو فائرنگ ہوئی ان پروٹیسٹرز کے خلاف، ان جو مزدور تھے، عورتیں اور مرد دونوں تھے اس میں، تو اس میں 100 سے زیادہ مزدور جو تھے وہ ان کو چوٹیں لگیں، اور کئی 7 سے لے کے 12 کی ہے ریکارڈ کے مارے گئے۔ تو اس دن سے، اور میں بتا رہی ہوں یہ 1859 کی بات ہے، کہ اس دن سے پھر یہ طے ہوا 3-4 سال کے بعد، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ جو مزدور تحریکیں بننا شروع ہو رہی تھیں سوشلزم کے بنیاد پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم 1 مئی جو ہے وہ مزدوروں کے دن کے ساتھ منسوب کریں گے، اس دن کو ہم منائیں گے کیونکہ ایک ہماری جدوجہد کی کامیابی اس دن سے شروع ہوئی ہے، اور جب سے یہ ساری دنیا میں 1 مئی کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اور اس میں ہم جو ہے ویمنز ایکشن فورم کی طرف سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو خواتین مزدور ہیں ان کی آواز اتنی ہمیں سامنے نظر نہیں آتی، نہ ان کے کام اور مسائل، تو ہم اس دن کی علامت کو عورتوں کے حوالے سے جوڑ کے یہاں پر آج بات کرنا چاہتے ہیں۔ 135 برس گزر چکے ہیں اس مزاحمت کو، تو اس دور سے اب تک کے دور میں آپ خواتین کو کہاں پر دیکھتی ہیں؟ جو سٹرگل 1886 میں ان مزدوروں نے کی تھی اپنے اوقات کار کم کرنے کے لیے، ابھی تک اگر ہم اس بات کو کریں تو ہمارے جو مزدور ہیں جو کہ انڈسٹریل سیکٹر کے ورکرز ہیں، جو فارمل آتے ہیں ایک شعبے کے اندر، ابھی تک ان کے اوقات کار 12 گھنٹے اور 10 گھنٹے تو بالکل ان کو پتہ ہے کہ جی ہم نے 10 گھنٹے کام کرنا ہے، لیکن اس کے بعد جو اوور ٹائم کا ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج 1 مئی کو ہم دوبارہ سے سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں، لیکن جو مزدور مرد اور عورتیں دونوں ہی اوقات کار ان کے ابھی تک جو ہیں اس طرح سے کم نہیں ہوئے ہیں، وہ ابھی تک بہت زیادہ اوقات کار کے اندر ہی باؤنڈ ہیں اور بہت زیادہ کام کر کے بہت کم ویجز ان کو دی جا رہی ہیں۔ یونینز تو موجود ہیں، لیکن انڈسٹری کے اندر یونینز پہ ابھی تک ان کو امپلائرز بنانے میں بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہیں، ان کو اس طرح سے آزادی سے یونین بنانے نہیں دی جاتی ہے جس طرح کہ ان کو دینی چاہیے، جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 17 جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی یونین بنا سکتے ہیں اور اپنی پسند کی یونین میں جا بھی سکتا ہے، اس میں ممبر بن سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ ان کو یونین بنانے کی اس طرح سے آزادی نہیں دی جاتی ہے۔ 1 مئی کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک خاص حصہ جو ہے تقریباً جو ہے 20% ہماری خواتین جو ہیں وہ مزدور خواتین سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس میں حالات اور بھی خراب ہیں، صورتحال جو ہے وہ دیکھتی ہیں آپ، پیڈ لیبر اور ان پیڈ لیبر کے مسائل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ویمنز ایکشن فورم خواتین محاذ عمل کی طرف سے ہر عورت اصل میں محنت کش عورت ہے، چاہے وہ گھر میں اپنے گھریلو کام کر رہی ہے یا وہ گھر میں بیٹھ کے کوئی مزدوری کے لیے کام کر رہی ہے یا فیکٹری میں کام کر رہی ہے، ہر عورت محنت کش ہے، ہم اس کی محنت کو تسلیم پوری طرح سے نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فیکٹری میں جو محنت کش خواتین ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اس میں جیسے جلوت نے کہا کوئی 20% ہمارے ہاں خواتین فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں۔ ہماری نظر میں یہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہے پوری طرح سے ان کو گنا نہیں جاتا، اس سے زیادہ کام کرتی ہیں، کیونکہ فیکٹری میں اکثر عورتوں کو جو لیا جاتا ہے ان کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، ایک تو وہ اس پریشانی کی بات ہے، دوسرے جو اوقات کار ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ اوور ٹائم ایکسپیکٹڈ ہے ان سے، اکثر عورتیں نہیں کر پاتی ہیں، تیسرے ان کے جو معاوضے ہیں وہ بھی کم ملتے ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جلوت جو ہے اس پہ زیادہ اچھی طرح روشنی ڈال سکیں گی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو فیکٹریوں میں جو خواتین کام کرتی ہیں کیا انہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے؟
جس میں کہ واضح طور پہ ہو کہ ان کا کام کیا ہے اور معاوضہ کیا ہے. آپ نے خواتین کے حوالے سے پوچھا اور میں یہاں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو فیکٹری کے مزدور ہیں ان کو بھی اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیا جاتا، کیونکہ زیادہ تر کام جو مالکان ہیں انہوں نے کانٹریکٹ بیس پہ کر دیا. وہ ایک بندے کو لیتے ہیں، اس کو وہ کانٹریکٹ دے دیتے ہیں کہ یہ تم نے مال ہے، اتنی پروڈکشن کرنی ہے. وہ آگے سے بندے ہائر کرتا ہے اور بیبیاں خواتین ہائر کرتا ہے. اب وہ ان کو کانٹریکٹ لیٹر بالکل بھی نہیں دیتا ہے، اس کو بھی نہیں ملا ہوتا وہ جو کنٹریکٹر ہوتا ہے مالکان کی طرف سے. اور یہ سب کنٹریکٹر کا بہت زیادہ تصور اس میں آ چکا ہوا ہے. اور ان ورکرز کو ڈیلی ویجز پہ، پرماننٹ ورکر کوئی نہیں ہے. اب زیادہ تر جو لوگ کام کر رہے ہیں، مزدور ہیں خواتین اور مرد، وہ پرماننٹ نہیں ہیں. بے شک ہمارے قانون کہتا ہے کہ 3 ماہ تک کوئی ورکر کہیں کام کر لیتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی پرماننٹ ہو جاتا ہے، لیکن پرماننٹ کوئی بھی نہیں ہے. کسی کو بھی جاب سیکیورٹی نہیں ہے. جب مالکان کا دل کرتا ہے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ یا بغیر کسی ایشو کے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. اور خواتین کو اور مردوں دونوں کو کانٹریکٹ لیٹر بالکل نہیں دیا جاتا ہے. ہمارا جو فیکٹری ایکٹ 1934 ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ خاتون کو پریگننسی لیو 3 ماہ کی ہے ود پے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے، فرسٹ آف آل تو یہاں پہ انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا کہ 30 سے اوپر جو خاتون ہے اس کو رکھنا ہے، 40 سے بلو کو رکھنا ہے، 50 سے بلو کو رکھنا ہے. اور جب کسی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اس کو اس کی نوبت آنے سے پہلے ہی فارغ کر دیا جاتا ہے اس خاتون کو، اور اسے پھر کام پہ نہیں رکھا جاتا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے ابھی اس کا بچہ چھوٹا ہے، یہ لیوز مانگے گی اور بہت زیادہ اس کی کیئر کے لیے. اس وجہ سے وہ نہیں ہے. اور ڈے کیئر سینٹر تو بالکل بھی نہیں ہے. مجھے تقریباً 18 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. کوئی ایسی فیکٹری مجھے، بلکہ برانڈس کے لیے کام کرنے والی، انٹرنیشنل برانڈس کے لیے کام کرنے والی فیکٹری کے اندر بھی یہ ڈے کیئر سینٹر کی سہولت موجود نہیں ہے. اور وہ خواتین اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے آتی ہیں. بلکہ میرے پاس ایک خاتون نے یہ شیئر کیا کہ ان کے پاس سے موبائل بھی لے لیے جاتے ہیں جب وہ اندر جاتی ہیں. بہت بڑی فیکٹری، میں نام نہیں لینا چاہوں گی یہاں پہ. وہ موبائلز اندر رکھ لیتی ہیں اور وہ اتنی پریشان ہوتی ہیں، چونکہ جب ہم کام کرنے پہ جاتے ہیں ہم اپنے کام سے 10 دفعہ فون کرتے ہیں بچوں کو کہ آر یو اوکے، ٹھیک ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں. اس نے بولا کہ اس کو شام تک صبح 8 بجے سے لے کے 6 بجے تک اس کے ڈیوٹی آورز تھے، اور 10 گھنٹے تو ان کو پتہ ہے، ورکرز کو یہ پتہ ہے کہ 10 گھنٹے ہے، کیونکہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ جو بریک کا آپ لیتے ہو نا وہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو نہیں پتہ کہ وہ 8 گھنٹے کے ملازم، ان کو پتہ ہے کہ ہم 10 گھنٹے کے ملازم، اور جو 1 گھنٹہ دیتے ہیں وہ اسی میں سے ہے. تو ان کو ڈے کیئر سینٹر نہیں ہے، پریگننسی لیو نہیں ہے ان کے پاس، ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. پلس جو واش رومز کی سچویشن ہے، واش رومز علیحدہ سے ہیں، لیکن بہت سی خواتین نے میرے سے یہ شیئر کیا، فیصل آباد کی انڈسٹری کی خواتین نے اور لاہور کی نے بھی میرے سے شیئر کیا جب ہم ایک ریسرچ کر رہے تھے ان کے آکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ کہا کہ واش رومز کے آگے جو ہیں وہ مرد کھڑے ہو جاتے ہیں، مین کہ وہ وہاں سے نکلتے سگریٹ پینے کے لیے، کچھ ان کی تھوڑی سی اور طرح کے ان کو مرات ملی ہیں، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ہم جانے میں بھی ہیزیٹنس فیل کرتے ہیں. پلس ان کو الاؤ نہیں ہے واش روم جانے کے لیے بھی، جس طرح ہم اسکول میں بچے پرمیشن لیتے ہیں اپنے ٹیچر سے، وہ ان کو لینا پڑتی ہے. اور یہ میرے لیے بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ حیرت کی بات تھی کہ ایڈلٹ پرسن کیسے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ واش روم نہیں زیادہ جاتی تو وہ پھر پانی نہیں پیتی ہیں، اور پانی نہیں پیتی تو پھر ان کے ساتھ اور بہت سے پرابلمس ہو جاتے ہیں. تو آپ خاور یہاں پر کہاں تک ان لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو مزید جو ہے ان کے لیے مدد کی جا سکتی ہے، اور ان کی آواز کو آگے تک کس طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے؟ اس میں خواتین محاذ عمل کیا سٹینڈ لیتی ہے؟ ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ سب کو برابر کا، جو کام کر رہے ہیں اس کا معاوضہ برابر ہو، عورتوں اور مردوں دونوں کا. دوسرے جو قانون نے جو مراد دی ہیں اور جن کو کہ جس کا تحفظ انہوں نے وعدہ کیا ہے ہمارے قانون نے اور آئین نے، وہ پوری طرح سے ملنا چاہیے نا. کیوں نہیں عورتوں کے لیے جو جہاں کام کر رہی ہیں وہاں پر پورا محفوظ ماحول کیوں نہیں ہے، ان کی ضروریات پوری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ساری مزدور عورت جو ہے وہ مزدور عورت ہے، اور اس کی جو منیمم ویج ہے اس کی وہ منیمم ویج اس کو ضرور ملے. جہاں بہتر کام کر رہی ہے زیادہ اس کو معاوضہ ملنا چاہیے، اس کو وہاں اس کے کام کے حوالے سے مناسبت سے اس کا معاوضہ اس کا بڑھنا چاہیے. اس وقت جو یہ تفریق کی ہوئی ہے نا، جس کی وجہ سے استحصال ہوتا ہے. کانٹریکٹ ورکرز ہیں، کسی کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہے، نہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس سے مطالبہ کریں. ان کو سب کو ایک مزدور طبقہ، ایک مزدور، سب مزدور ہیں، چاہے وہ کھیت مزدور ہیں، چاہے وہ فیکٹری مزدور ہیں، چاہے وہ کانٹریکٹ. تو ایک تو یہ بہت بڑی ہماری طرف سے مانگ ہے.
دوسرے یہ کہ جو قانوناً ان کو برات ہیں، میٹرنٹی لیو ہے، میڈیکل لیو ہے، میڈیکل لیو نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ ٹیمپریری ورکرز ہیں تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ حق نہیں ہے آپ کو. تو یہ سب اس کو سمپلیفائی کرنا چاہیے سارے اس کو. دوسرا یہ کہ مانیٹرنگ اچھی ہونی چاہیے. حکومت قانون بنا دے اور اس کا اطلاق نہیں ہو تو ذمہ داری تو حکومت پہ ہوتی ہے نا. اور حکومت کو جو مل مالکان ہیں ان کے ساتھ مانیٹرنگ کا سسٹم ہونا چاہیے. انسپیکٹرز آ کے مزدوروں سے بات کریں، صرف ایڈمنسٹریشن سے اور اونر سے بات کر کے نہ جائیں. تو یہ سب باتیں ہیں جو کہ کرنی چاہیے. اور ہمارے یہاں کچھ فیکٹریز ایسی ہیں جو کہ عورتوں کی جو حقوق بنتے ہیں ان کو پورا بھی کرتی ہیں. تو یہ سب کے لیے ہونا چاہیے. تو ہماری طرف سے جو خواتین محاذ عمل کی طرف سے تو آواز یہی اٹھتی ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو محنت کا پورا معاوضہ ملے. عورتوں کے لیے کام کرنے کی جگہ کو محفوظ بنایا جائے اور ان کو جو فیصلہ سازی کے جو ادارے ہیں اس میں ان کی نمائندگی ہونا ضروری ہے، ورنہ ان کا استحصال ہی رہے گا اور ہم استحصال کے خلاف ہیں.